چیزوں کے پابند بنا رہے ہیں تو ہمیں خود اچھا نہیں لگتا، لیکن ٹائم ہمارے ساتھ بہت کم ہے اور پروگرام کو آخری حد تک لے جانا ہے، اس لیے ہماری اس گزارش پر دھیان رکھیں گے۔ ہمارے درمیان میں جناب مولانا اکرام الحق صاحب قاسمی جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور کئی اداروں کے آپ ذمہ داران ہیں اور ہمارے سرپرست بھی ہیں۔ مسجد کی تعمیر اور توسیع کے حوالے سے حضرت کی آمد ہوئی ہے اور ان کی آمد ایک آمد بہار کی حیثیت سے ہے اور اس قدر لوگوں کو اور علماء کو اکٹھا کیا ہے، اس میں آپ نے خون جگر پیش کیا ہے، تو آئیے ان کی آواز سنتے ہیں اور میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ تعمیر مسجد اور آپ اپنی بات اپنے انداز میں پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، وقال تعالی فی موضع آخر افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل منكم الا خزي في الحیاة الدنیا۔ حضرات گرامی، میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں اور درس قرآن ہی میرا مشغلہ ہے۔ میں تعمیر مسجد پہ تو نہیں، اصلاح معاشرہ پہ میری گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ منتظمین کی طرف سے جو وقت دیا گیا ہے اس میں ایک آدھ منٹ اور بھی بچا کر کے مہمانوں کے لیے رکھوں گا۔ بڑے دل سوز، دل کو لگنے والی بات ہے ان اشعار میں، ذرا اسے سماعت فرمائیں اور پھر اصلاح معاشرہ پہ چند منٹ آپ لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب وہ زمانہ ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں انور، جس ضرب سے دل دہل جائے، ضرب کہتے ہیں چوٹ کو، جس ضرب سے دل دہل جائے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ یہ دیکھیے خاص طور سے منہ دیکھ لیا آئینہ میں پر داغ نہ دیکھا سینہ میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ کچھ ایسی باتیں میری ہوں گی اور وہ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کو نبوت سے جب نوازا گیا اور آپ کو جب یہ کہا گیا کہ محمد اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیجئے، چچا نے بلایا، کہا کہ اے بھتیجے، اے محمد، لوگوں کے طرف سے یہ اعتراضات ہیں کہ آپ ایک خدا کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں اور بتوں کی پرستش سے پوجا سے روکتے ہیں۔ میرا کہا مانیے اور قوم کے ساتھ چلیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے چچا، اگر ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیا جائے اور اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کی طرف دعوت دینے سے مجھے روکا جائے کہ یہ ممکن نہیں ہے، لہذا پہاڑی پہ چڑھ کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے ایک ہیں، اللہ کے رسول کے لاہے دین پر یقین رکھتے ہیں، حق بات کہنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، اگر حق بات کہنے سے رکتا ہے، مصلحت کو آڑے آنے دیتا ہے، وہ اسلام نہیں ہے جسے قرآن نے کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو
اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك. جب تم ایسا کرو گے، من کے لگے ہوئے کو مانو گے، جو دل میں آئے خواہش نفس کے مطابق ہے اسے مانو گے، اور جو نفس کے خلاف ہے اسے نہیں مانو گے، تو کیا ہوگا؟ رسوائی مسلط کر دی جائے گی تمہارے اوپر. اور پورے سماج کے حالات کا جائزہ لیجئے. میں بڑے ببانگے دوہل اور ڈنکے کے چوٹ کے اعلان کرا کرتا ہوں. وہ فتوے دینے والے لوگ جو لوگوں کو حلال حرام کے فتوے دیتے ہیں، قرآن ناظرہ تک نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ. اے لوگو اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ. اے لوگو اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ. میرا آپ لوگوں سے بڑا ایک دم عاجزانہ ہی نہیں بلکہ قرآن کی زبان میں اعلان ہے. جلسہ اور جلوس رکھتے ہیں آپ لوگ، دین کے نام پر جلسہ رکھا جاتا ہے. کھانے پینے میں، دکانوں میں سارا وقت ضائع ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے، میری کوئی بھی بات قرآن کے خلاف نہیں، قرآن کے حکم نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کے حکم نافذ کرنے کے لیے سارے لوگوں سے ٹکرانا پڑے، یہ ٹکرانے کے لیے تیار ہے. احکام خدا بندی کو چھوڑ کر کے، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر کے، یہ جو مذاق بناتے ہیں دنوں کا، ان کا مذاق بنانا آپ لوگ چھوڑ دیجئے. کیا یہ قرآن نے اعلان نہیں کیا؟ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، فاستمعوا. علماء کرام کا ایک طبقہ یہاں موجود ہے. قرآن کہتا ہے فاستمعوا، سمع یسمع کے معنی صرف سننا. پوچھئے آپ کے مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، دو مفتیان کرام ادھر بیٹھے ہیں، اور آپ کے جو آج مقرر اس میں مفتیان کرام ہیں، پوچھیں ان سے آ کر کے آپ فاستمعوا اور سمعوا میں کیا فرق ہے؟ سمعا صرف سننا، فاستمعوا کان لگا کر کے سننا، بازاروں میں شور مچانا. قرآن کی آواز پہنچ رہی ہے اور آپ کھڑے کھڑے چائے پی رہے ہیں. محبین رسول کی دعویٰ کرنے والے جناب محمد رسول اللہ نے یہ درس دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ کھانا اور پینا بیٹھ کے کیا جائے، اور ہم دکانوں پہ کھڑے ہو کر جلیبیاں رسگلے اور چائے پی رہے ہیں. نام دیتے ہیں اسلام کے جلسے کا، یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ. اگر اسلام میں آپ مکمل طور پر داخل نہیں ہوتے ہیں تو یقین جانیے یہ چند آیتیں اسی لیے میں اکٹھا کر کے لایا ہوں. یہ پورے علاقے سے یہ سلسلہ علماء بند کریں، جلسہ رکھنے والے بند کریں. علماء کی یہ ذمہ داری ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے زمین پر برپا کیے گئے ہو، اچھائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو. اگر ایسا نہیں کرو گے اچھے میں نام نہیں آئے گا. یہ لائٹ آپ کو روشنی دے رہی ہے، یہ اگر فیوز ہو جائے تو اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں. یہ امت خیر امت ہے. کب ہے یہ خیر امت؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ حق بات بولنے سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ کیا قرآن آپ کو متنبہ نہیں کرتا؟ کیا قرآن آپ کو آگاہ نہیں کرتا؟ مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں اور ہم سڑکوں پر رہتے ہیں. پوچھیں مفتیان کرام سے جلسہ سننا کیا ہے؟ بتائیں آپ لوگ جلسہ سننا کیا ہے؟ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے. بھولا ہوا سبق آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کو سنت کہہ سکتے ہیں. اور دکانوں پہ کھڑے ہو کر کے جب آذان ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، رات بھر جلسہ چلاتے ہیں اور فجر میں جا کر کے سو جاتے ہیں. یعنی سنت پہ عمل کرنے کے لیے فجر میں سب سو گئے، فرض کون پڑھے گا؟ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو.
رات بھر جلسہ سن کر کے احسان کرتے ہیں، صبح فجر کے اندر مسجدیں خالی پڑی ہے. ایسے جلسہ جلوس کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی مخالفت ہے. کس قرآن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ اسلام میں مکمل طور پہ داخل نہیں ہوتے ہیں تو یہ آیت کریمہ میں لے کر کے آیا ہوں. یہ آیتیں مجھے یاد ہے، قرآن کے طالب علم کے خاص بات میں بتا دیتا ہوں. میں آیتیں دیکھ کر کے ہی ترجمہ کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو لگے کہ یہ مولوی صاحب اپنے طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کی بات کر رہے ہیں. اور قرآن کی بات جب آ جائے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. وہ کتنے بڑے مفتی ہوں، وہ کتنے بڑے عالم ہوں، اور کتنے بڑے معاشرے کے لیڈر ہوں، مسلمانوں کے لیڈرشپ ایک دوسروں کو لڑانے پر، مسلمانوں کے لیڈرشپ ایک دوسروں کے ٹانگ کھینچنے پر قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ٹائم ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دیجئے گا. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہلاکت ہے چغلی اور غیبت کرنے والوں کے لیے. اور آج ہماری مجلس غیبت اور چغلی سے خالی نہیں ہے. وقت نہیں ہے، کم از کم مجھے 55 منٹ بولنا چاہیے آپ لوگوں کے درمیان. جو آیتیں میں ڈھونڈ کے لایا ہوں، لیکن صدر مجلس کا حکم ہو گیا ہے جب کسی کو امیر بنا دیا جائے اس کے بعد مانی جائے، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، اجمی ہو، عربی ہو. اس پہ عمل ہوگا میرا. قرآن کہتا ہے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا مومنوں پر وقت نہیں آیا کہ اللہ کے یاد سے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو؟ ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان باتوں کے سارے لوگ ہی مخاطب ہیں. اسلام کو اپنے اندر داخل فرمائے اور اسلام کو صرف یہاں گلے تک نہ رہنے دیا جائے. اسلام کا حکم ہے یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. اس مناسبت سے اصلاح معاشرہ میں قرآن کے تعمیر کے تعلق سے ایک بات، مسجد کے تعمیر کے تعلق سے ایک بات آئی ہے. سورۃ توبہ کی ایک آیت میں لے کر کے آیا ہوں. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے میرا پروگرام نہیں ختم ہو جائے گا، لیکن معاشرے کے اندر اچھائیاں بیان کیجئے، حدیث اور قرآن کو بیان کیجئے، اپنے مفاد کو، اپنے مطلب کو سامنے نہ رکھے. قرآن کے سامنے قرآن کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے اکٹھا کر کے رکھا ہے، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. اگر تمہیں محبوب ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے تو یہ مال پھر مال نہیں ہے جسے چوتھے پارے میں اللہ نے اعلان کیا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. ہرگز تم نیکی کو نہیں پاؤ گے، وہ مال خرچ کر دو جو تمہیں پسندیدہ ہے، محبوب ہے. 5-6 لاکھ 7 لاکھ روپے خرچ کے لیے چندہ کرنا پڑے اتنی بڑی بستی میں، میرے سمجھ میں یہ نہیں آیا. کیوں نہیں آپ اپنے جیب سے لگاتے ہیں؟ کیوں آپ چندے پہ جاتے ہیں؟ کیوں ہمارے گاؤں والے اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ کیا بڑی رقم ہے 6 لاکھ 7 لاکھ؟